ہے اور آپ کے پاک خاندان کے حضور پیش ہے، اور یہاں یہ سلسلہ خیر پیر صاحبان نے شروع کیا ہے، حسنی صاحبان نے اور پیر اظہر شاہ صاحب اور پیر اون شاہ صاحب، یہ دونوں الحمدللہ ہم یہاں موجود ہیں، وہ کربلا میں موجود ہیں، اور میری دعا ہے کہ آپ سب اور میں بھی وہاں اس طرح ہی کربلا میں ہمیں بھی زیارت نصیب ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ آتے ہیں جلوسوں میں، مجلسوں میں، تو آیت اللہ بہجت نے کہا ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو آپ سب کا جواب یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں بتانا کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں، آپ نے کہنا ہے ہم کربلا جا رہے ہیں، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا ہے کل ارض کربلا کل یوم عاشورا۔ تو یہ پھر دوسری بات یہ ہے، اکثر دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے، دعا تو ہماری یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے مولا سب مومنین و سعادات کی حفاظت کرے، جہاں جہاں بھی عتبات مقدسات ہیں، خاص کر ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مزار کے پاس کئی دھماکے ہو چکے ہیں، مومنین کی اللہ حفاظت کرے اور اکازادی کی مزار کی حفاظت کرے اور سب مومنین کی بھی حفاظت کرے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد مصطفیٰ وآلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء، اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المبین وفرقانہ المتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ جو آیت جس کی تلاوت کا مجھے شرف حاصل ہوا، یہ معصومین کی زبان میں اس سورت کو سورت حسین کہتے ہیں، اور کمال اس سورت میں یہ ہے کہ بسم اللہ سے لے کر آخر تک ابتدا بھی حسین سے ہو رہی ہے، انتہا بھی حسین پہ ہو رہی ہے، اور آخری آیت جو ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ مولا حسین کے بارے میں آخری آیت بھی ہے، اور اس کا نمبر ہے آیت کا 27، اور 27 7 اور 2 کو جمع کریں کیا بنتا ہے، اور 9 جو ہے جناب بطول کا عدد ہے۔ عرض کرتا ہوں خالق فرماتا ہے کہ والفجر، صبح کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، واللیل اذا یسر، اور اس رات کی قسم جو بیویوں نے رو رو کے گزاری ہے، اور اصغر کے جھولے کو ماں جلا رہی تھی، پانی نہیں تھا، دودھ نہیں تھا، یہ سکینہ سے پوچھو کہ بھائی کے لیے اس کا اپنی پیاس بھول گئی تھی، اور بھائی کے جھولے کے پاس کس طرح وہ تڑپ رہی تھی، واللیل اذا یسر، اور اس رات کی قسم جو گزری۔ عرض کرتا ہوں 1384 سال گزر گئے، آج حسین تنہا نہیں ہے،
آج جہاں بھی دیکھو حسینی موجود ہیں، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ عرض کرتا ہوں مولا حسین، اس فجر، آج صبح فجر کی بھی قسم کھائی گئی ہے، راتوں کی بھی قسم کھائی گئی ہے، آگے تفصیلات کا وقت نہیں ہے۔ خدا منتظمین کو، محتممین کو، جنہوں نے فرش و شراح کا انتظام کیا ہے، سبیل کا انتظام کیا ہے، لنگر کا انتظام کیا ہے، مولا حسین کے صدقے سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور پھر دعا گو ہوں کہ پیر صاحبان بار ہیں، ان کو مولا خیر و عافیت کے ساتھ لے آئے۔ اور جن لوگوں نے مجھے دعا کا کہا ہے، میں نہیں مانگ سکتا دعا، بطول جانے اور دعا جانے، ہم نے تو صرف پرسہ دینا ہے، اور دعاؤں کے لیے اور دن موجود ہیں۔ آج اہل بیت کا کنبہ جو اجڑ گیا ہے، ہمیں اپنی دعائیں یاد نہیں ہیں۔ انشاءاللہ جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے، مولائیوں کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ باقی یہ خاندان وہ خاندان ہے، مولا حسین کی آمد ہوتی ہے، پہلا دن ہے، ایک فرشتہ ہزاروں سال انتظار کر رہا ہے۔ بھئی انبیاء بھی گزرے، اولیاء بھی گزرے، اوصیاء بھی گزرے، وہ لٹکا رہا ترک اولا کی سزا میں، جزیرے میں لٹکا رہا، انتظار کرتا رہا۔ خوشبو محسوس ہوئی کہ فرشتے پرواز کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کون ہو جو اپنے بھائی کا خیال کرو؟ آپ کی سنی ہوئی بات میں تو صرف ٹچ دے رہا ہوں۔ جناب جبریل نے پوچھا کون؟ کہ فطرس۔ انہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہ مولا حسین کی آمد ہوئی ہے۔ کہ جب اصول ہے، جب بادشاہوں کے گھر شہزادے پیدا ہوتے ہیں یا آتے ہیں یا ظہور فرماتے ہیں، تو اس وقت قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے۔ میں ترک اولا کا قیدی ہوں، مجھے رہائی چاہیے۔ آ گئے رسول کے پاس، عرضی پیش کی، جبریل سے پوچھا کون ہے؟ کہ فطرس ہے، ترک اولا ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اے جبریل، امسح جناحہ بالحسین، بالمہد الحسین، اس کے پروں کو حسین کے پنگوڑے کے ساتھ مس کرو۔ سوال یہ ہے کہ حسین کے ساتھ مس کیوں نہ کرو؟ پتا تھا معصوم کو ایک وقت آئے گا، وہ کہیں گے کہ تازیے کی لکڑی میں کیا رکھا ہے، علم کی لکڑی میں کیا رکھا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے۔ حسین کی طرف منسوب اس پنگوڑے نے فطرس کو شفاعت دے کے بتایا کہ میں آج کا امام نہیں ہوں، میں قیامت تک کے لیے امام ہوں۔ آج میری طرف منسوب لکڑی فرشتے کو شفاعت دے سکتی ہے، کل میری طرف منسوب لکڑی جو ہے مومنین اور مسلمین کو بھی شفاعت دے سکتی ہے۔ علی حق نعرہ آگے الفاظ ہیں رضی اللہ عنہ، یا مس کیا پروں کو پنگوڑے کے ساتھ، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ کیسے راضی ہوا؟ فطرس سے، فطرس رضی اللہ بن گیا۔ غور فرمائیں، ارے جب حسین کے بغیر فطرس جیسے فرشتہ رضی اللہ نہیں بن سکتا، اور ظالموں تم نے قاتل حسین کو رضی اللہ کیسے کہہ دیا؟ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلند تر صلوات۔ صاحب معراج کا نواسہ ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ کی مزار پہ گیا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ کی والدہ کی شان دیکھو،
موسیٰ کوہ طور پہ معراج کے لیے جاتا ہے، حسین علیہ السلام بی بی خدیجہ کے مزار پہ گئے، کہا یا رب انت مولا ہو ارحم عبیدن الیک ملجا ہو۔ 5-6 شعر ہے، میں نے پہلا شعر سنا دیا۔ اے اللہ آپ مجھ پہ رحم فرمائیں، میری پناہ تو ہی ہے۔ تو آگے پھر جواب آیا 6 شعروں میں، جس کا پہلا شعر یہ ہے، عبدی اے میرے بندے، کیا کہا؟ عبدی اے میرے بندے، انت فی کنفی، تو میری پناہ میں ہے، کلما قلتا علمنا ہو، اے حسین جو کچھ تو نے کہہ دیا ہم نے سارا سن لیا۔ جملہ رہ گیا جو میں نے کہنا تھا۔ جواب میں مولا حسین نے اللہ سے سوال کیا مزار خدیجہ پر، اور کیا ہوا؟ لبیک عبدی، او حسین لبیک یا حسین، انت فی کنفی، تو میری پناہ میں ہے، اور جو کچھ تو نے کہہ دیا میں نے سن لیا۔ آج مومنین جو لبیک یا حسین کہتے ہیں، یہ کہاں سے چلا؟ جب حسین نے اللہ کو مخاطب کیا تو اللہ کا جواب آیا لبیک یا حسین، میں نے تیری بات سن لی، خوش نصیب ہو، آج تم وہ جملہ کہہ رہے ہو جو حسین کے جواب میں خدا نے کہا تھا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، علی حق نعرہ حیدری۔ سنیے مولا حسین، چونکہ وقت کا مجھے احساس ہے آپ کہاں سے آئے ہیں، لیکن دن تو یہی کمائی کا ہے، مولا سب کو ثواب نصیب کرے، آپ کی آمد قبول کرے۔ کہا جاتا ہے تسی ایک ہی کام شروع کیتا ہے، قرآن لگو، سپارے پڑھو، حسین نو بخشو۔ قرآن کس کو بخشو؟ اول تو ان عقل کے افلاطونوں کا میرا جواب ہے، ارے ہم قرآن اس کو بخشیں جو نزوں پہ قرآن پڑھتا ہے۔ دوسرا یہ ہے، جب یزید کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوا مولا حسین کی شہادت کے بعد، مسجد میں بغاوتیں شروع ہو گئی، باز بہ جانے سے یار ہوئے کہ کلمہ بھی رسول دا پڑھ دیں تو پتر دے بھی رسول دا مار دیتا، پہلے جیندے ہیں ایسی۔ جب باتیں شروع ہوئی تو حکومت کے کارندوں نے جو سرکاری مسجدیں تھیں ان میں سپارے تقسیم کر دیے کہ مسجد میں دنیاوی بات نہ کرو، بلکہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ سپارے پڑھو اور حسین کو بخشو۔ پتہ لگا حسین کو بخشو۔ قرآن ناطق کا بیٹا، نیزے پہ قرآن سنانے والا، ان کو کس لیے بخشو؟ کہ بھئی جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے۔ کس جنت میں جانا ہے؟ جس جنت کا سردار حسین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب حسین علیہ السلام کا جھولا جھلاتے تھے، جبریل ڈوریاں ہلاتے تھے، میکائیل ڈوریاں سناتے تھے، اور ڈوری میں کیا کہتے تھے؟ ان فی الجنت نہر من لبن لعلی و فاطمہ و حسین و حسن۔ جب یہ ڈوری بلا تشبیہ ڈوری ہلاتے تھے تو مولا حسین چپ نہیں کرتے تھے، روتے تھے، بالکل چپ نہیں کرتے تھے۔ اور آگے جب میکائیل نے کہا اِنَّ مَنْ كَانَ مُحِبًّا لَهُمْ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنْ غَيْرِ مِحَنٍ،
کہ جو بھی حسین اور اس کے خاندان کا محب ہے دخل الجنت من غیر محن، وہ جنت میں بغیر حساب کے جائے گا۔ مولا حسین رونا رکتا نہیں تھا، جب یہ جملہ سنتے تھے تو چپ بھی ہو جاتے تھے اور مسکرا بھی لیتے تھے۔ کیا مانا؟ حسین کو اپنے فضائل کی ضرورت نہیں، جب سنا نا کہ میرے مانی جو ہیں بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے تو مسکرائے اور خوش ہو گئے اور رونا بھی بند کر دیا۔ ان کو اپنے مانیوں سے اتنا پیار ہے کہ رونا بند کر دیا اور اس کو مسکرا لیا۔ تو آپ سب اور مجھے اللہ توفیق دے، کیا مولا حسین کی محبت پہ تو ہم پورے نہیں اترتے، ان کے جو نوکر ہیں ان کی خاک پا بن جائیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ بس محترم سامعین، یہ خاص دن میں نے بات کی تھی، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، اور یہ 10 راتیں کربلا کی۔ آئیے ایک رات مکے والی بھی دیکھ لیں۔ مکے میں سرکار دو عالم کی جان کو خطرہ ہے۔ آج مجھے بتا دیں، ایک چودھری صاحب کے پتر یا میرے دوست میرا میں جانتا پیا بندے آنٹ لگے نے کلاشن نال مینوں مارن واسطے، میری تھان تے سو جا۔ تو اگلا کہے گا چنگا دوست ہے یا چنگا عزیز ہے، آپ جانتا پیا ہے تو مینوں مرواندہ پیا۔ لیکن یہ نفس رسول تھا، کہا یا رسول اللہ تیرے جانے میرے یہاں سونے سے تیری جان بچ جائے گی؟ انہوں نے کہا جی بچ جائے گی۔ پہلا سجدہ ہے جو امیر المومنین نے زمین پہ سر رکھ کے کیا، شکر الحمدللہ کہ میری وجہ سے مصطفیٰ کی جان بچ رہی ہے۔ سنیں گے؟ چلے گئے سرکار رسالت مآب، سو گئے۔ پنجابی چ محاورہ ہے، اگلا گھوڑے بیچ کے سو گیا ہے، لیکن یہ وہ جوان ہے جو اپنی جان بیچ کے سو گیا ہے۔ سو گیا، کیونکہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، بس ایک تصور دینا چاہتا ہوں۔ 4 چوپیرے کافر ہیں جو مارنا چاہتے ہیں، قبیلے والی بھی ہیں، مکے والے بھی ہیں، سارے کافر ہیں۔ سارے کافر طواف کر رہے ہیں، درمیان میں کل ایمان سویا ہوا ہے۔ تو یہ بھی رات ہے، اور وہ بھی رات ہے کربلا میں کہ جناب مولا حسین خیمے میں ہیں اور سارے نام نہاد مسلمان گراؤ کر رہے ہیں، کس لیے کہ فرزند رسول کو مارا جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ مجھے فرق تم ہی بتلا دو، وہاں بابا کو مار رہے تھے، وہ کافر اکٹھے تھے، یہاں یہ اکٹھے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ کس قبیلے کے لوگ ہیں؟ آج بھی کہہ دیو جی انہوں نے بخشا دیو جی۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، کربلا میں رات گزاری، مولا نے کچھ حصہ صحابہ میں گزارا، کچھ اہل بیت میں گزارا، کچھ عبادت میں گزارا۔ مہلت لی نہیں، مہلت دی تھی کہ بچا لو اپنے آپ کو جہنم سے، میں جنت کا شہزادہ بول رہا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آج عزاداری ہوتی ہے اس میں یار نماز دی گل کرو، نماز دی گل کرو۔ بھئی 8ویں 9ویں محرم نو اسی استبراد مسائل سنیں گے۔ 8ویں 9ویں محرم نو اسی او مسئلے سنے نے جڑے چیزاں تے دسے نہیں جاندے۔ سوال یہ ہے
یہ اشرا جو ہے یہ مولا حسین کا ہے، ان سے بڑا کوئی نمازی نہیں تھا، اور جو حسینی ہوتا ہے وہ نمازی ہوتا ہے۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، میں پارچنار میں پڑھ رہا تھا، بس یہ آخری بات، تو مجھ سے پہلے مقرر وہاں پڑھا، بعد میں میری باری تھی، یا حسین کی رکھے ہے جی، نمازہ پڑھو تے عبادت کرو تے تسبیح پڑھو، کی رکھے ہے جی۔ میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ دربار یزید میں یہودی علماء بھی موجود تھے اور عیسائی سفیر بھی موجود تھے، اور انہوں نے جب پتہ چلا کہ رسول زادی کی اولاد ہے، ان کو غیرت آئی، مولا حسین کی حمایت کی، اور جب یزید نے کہا یہ بدنام کریں گے سفیر، ہمیں ان کو قتل کر دو، تو سفیر نے کہا قتل سے مجھے نہ ڈرا، بے شک قتل کر دے، لیکن حق سچ کی بات یہ ہے کہ حق کا امام یہ ہے جس کا سر تیری تشریح میں پڑا ہے، اور تو نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا سر لا دے گا، 2-3 آدمی قتل ہوئے۔ میں نے کہا کہ اس سفیر سے پوچھا گیا بھئی تو نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھیا نہ پتہ رہے کسا کہانی، پتہ کیسے لگا؟ انہوں نے کہا پتہ ایسے لگا کہ رات تمہارے رسول نے مجھے کہا تھا کہ تو جنت میں جائے گا اور تیری جنت کا ضامن میں ہوں، تو میں بڑا حیران ہوا، میں تو عیسائی ہوں، یہ میری حمایت کیوں کر رہا ہے رسول ان کا؟ تو اب پتہ چلا کہ میں نے فرزند رسول کی حمایت کی تو ان کا نانا مجھے خواب میں جنت کی بشارت پہلے دے گیا ہے۔ تو پتہ لگا نا، اس نے کوئی نماز پڑھی تھی، غسل اسلام کیا تھا، روزہ رکھا تھا؟ نہیں، حسین کی حمایت کی تھی، وہ حسینی بن کے دنیا سے گیا اور جنت پہ چلا گیا۔ نماز واجب ہے چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھوں تک، یہ اللہ پر آپ کا احسان نہیں ہے؟ حسینی بننا مشکل ہے، 1000 لشکر کو چھوڑ کر پیاسے اور بھوکے کے پاس آ جانا، جناب حر کا آ جانا، جب ظہر اثر مولا حسین کے پیچھے پڑی تھی تو قبول نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت اس کا امام یزید تھا، لیکن جب آیا حسین کے پاس اس وقت نماز کا وقت ہی نہیں تھا، کہا ایک تو میری توبہ قبول کر لو، دوسرا مجھے جنگ کی اجازت دو چونکہ پہلے رستہ میں نے روکا تھا۔ اور اس وقت مولا حسین نے فرمایا کہ جب تو دشمن بن کے آیا تھا تو میں نے تجھے اور 1000 لشکر کو پانی پلایا تھا، میں زہرا کا بیٹا ہوں، تیری مہمان نوازی نہیں کر سکا، اب تیری مہمان نوازی میرا بابا کوثر پہ کرے گا۔ سنا یہ کون سی نماز تھی؟ یہ نماز عشق تھی جو انہوں نے ادا کی، وہ نماز باطل تھی، وہ یزیدیت کی امامت میں تھی اور یہ حسین کی امامت میں تھی۔ یہ نماز عشق ہے، ہاں امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزادے سے بستان رسول۔ مولا حسین کو کہا یہ عاشقوں کا امام ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشائے لبے بام ابھی، ابراہیم آگ میں چھال مار دی تھی، جبریل آ گیا میں آؤں تیری مدد کراں، انہوں نے کہا ہٹ جا محب اور محبوب کے درمیان میں آنے والے تم کون ہو؟ اور حسین کے لیے بھی فرشتہ آیا کہ اتنی گرمی ہے، اتنی پیاس ہے، اتنے زخم ہیں، تو ہم آپ کی مدد کریں؟ آپ نے فرمایا ہٹ جا، عاشق و معشوق کے درمیان میں آنے والے تم کون ہو؟ جو وہ میرا امتحان لے رہا ہے تو میں امتحان دے رہا ہوں۔ بس حسین نے امتحان دیا، سنیں گے کیسے امتحان دیا؟ تنہا ہو گئے، سب قربان ہو گئے۔ مسائل میرے ذہن میں بہت سارا تھا، پتہ نہیں میں کون کون سا پڑھوں، 5 منٹ ہوں گے،
جی مدینے میں جب آواز آئی نا اللہ قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں شہید ہو گئے، تو اندھیری چلی اور مدینے میں زلزلہ آ گیا، رات کا وقت ہے، لیکن ساتھ کا یہ ہوں قبر سے